ایک طرف سارے سبب ہیں، ایک طرف سارے سبب کے مقابلے میں اللہ نے نماز دی، اور نماز سے وہ ہو جائے گا جو دنیا کے کسی سبب سے نہیں ہو سکتا، نماز سے اللہ وہ کر کے دکھائیں گے۔ اب نماز سے ہم لینے والے بن جائیں، اس کے لیے سب سے پہلی محنت ہمیں جو کرنی پڑے گی اپنے اوپر، وہ سب سے پہلی محنت یہ ہے کہ ہمیں کائنات سے نا امید ہونے کے لیے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی شکل کا انکار کرنا پڑے گا، ہر بنی ہوئی چیز کا، ہر بنے ہوئے سامان کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر اسباب سے بھی امید ہے اور ہم سوچیں نماز سے فائدہ ہوگا، تو فائدہ ہمیں نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک اسباب کی امید نکال نہیں دیں گے، جب تک نماز سے فائدہ ہوئے گا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا، یہ نماز کا عمل کر کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، لیکن قحط دور نہیں ہو رہا ہے، اور بڑے صحابیوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ کیا وجہ تھی؟ قحط کیوں نہیں دور ہوا؟ ایک ان سے غلطی ہو گئی تھی، ایک فالٹ ہو گیا تھا ان سے۔ کیا غلطی ہوئی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قحط آیا تو اس موقع پر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو خط لکھ دیا تھا، امید عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے لگا لی تھی، ان سے امید لگائے تھے اور نماز کا عمل کر کے اللہ سے بھی کہہ رہے تھے۔ فائدہ ہوا؟ کیوں؟ امید اللہ کے علاوہ سے جڑی تھی، اس لیے نماز سے فائدہ نہیں ہوا۔ ایک صاحب نے بکری ذبح کری، اس میں صرف خون اور ہڈی نکلا، وہ گئے اللہ کے نبی کی روضہ اطہر پر، وہاں جا کے روئے، تو خواب میں ان کو گنودگی سی آ گئی، سو گئے، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا جاؤ عمر کو میرا سلام کہہ دینا، کہہ دینا میں اسے بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ صحابی آئے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، بتایا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے مجمع میں، انہوں نے سب کو جمع کیا سارے صحابہ کو، ایک صاحب کھڑے ہوئے، اس میں کہنے لگے امیر المومنین جب آپ کو نماز ملی تھی تو آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو کیوں خط لکھ دیا؟ آپ سے یہ چوک ہوئی، یہ فالٹ ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ راستہ دے کر گئے تھے تو آپ نے ادھر کیوں امید لگائی؟ فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے اور وہیں نکلے، توبہ کری اللہ سے، پھر آئے 2 رکعت نماز کا عمل کیا، پھر اللہ نے بادلوں سے پانی برسا دیا، اور پہلے یہی 2 رکعت نماز کا عمل کر کے کر رہے تھے تو ان کی نماز سے فائدہ ہوا تھا کریں، اور بعد میں کریں تو کیوں؟ کیونکہ ایک دل میں 2 امیدیں جمع ہو گئی تھی، اللہ کے غیر سے امید لگائے تھے اور نماز کا عمل کر کے اللہ سے کہہ رہے تھے، مطلب اللہ کے غیر کی امید لگائے تھے، امید ایک دل میں جمع کیے تھے اللہ کے غیر کی، اور محنت کر رہے تھے نماز پر، تو فائدہ نہیں ہوا۔ جیسے ہی اپنی امید وہاں سے توڑ لی، پھر نماز کا عمل کر کے اللہ سے کہا تو اللہ نے نماز سے کام بنا دیا۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ سے نمازوں کے راستے سے لینے کے لیے سب سے پہلے اس کے غیر کا اتنا انکار کیا جائے کہ ہم اس کے ہر غیر سے نا امید اور مایوس ہو جائیں، کہ ذرہ برابر بھی امید نہ رہ جائے اندر۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کا جب انکار کیا ہے تو ایک دم مایوسی کے ساتھ انکار کیا ہے، ایک دم مایوس اور نا امید ہو کر، کہ ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی ان کے اندر کہ جبریل سے کچھ ہو سکتا ہے۔ امید تھی بلا، ذرہ برابر بھی امید نہیں تھی، انکار کر دیا کہ جبریل ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، لہذا آپ جاؤ۔ تو اللہ نے بھی آنکھ کو بجھانے کے لیے ان کے لیے کوئی سبب کا استعمال نہیں کیا، براہ راست آنکھ کو بجھایا ہے، ڈائریکٹ اپنا حکم بھیجا۔ ایسے ہی میرے دوستو، اللہ سے لینے کے لیے سب سے پہلے اس کے غیر کی ذرہ برابر بھی امید ہمارے اندر نہ بچے، اتنا انکار کیا جائے کہ ہم اس سے نا امید اور مایوس ہو جائیں۔ اب جب ہم اس کو کہنے پر آئیں گے تو اللہ رب العالمین
ہماری آزمائش اور ہمارے امتحان کے لیے اور ہمارا یقین بنانے کے لیے ہم پر ہال ڈالیں گے. چیک کرتے ہیں اللہ کہ دیکھیں تم بول تو رہے اور رب ہیں ہم تمہارے، تم ہمارے رب ہیں، ہم تمہارے رب ہیں، تم نے کہا تو ہے، اب ہم تمہیں چیک کریں گے، آزمائیں گے. ربوبیت کا اقرار کر رہے ہیں ہم اور آپ، تو اللہ رب العزت آزمائش کریں گے، حال ڈالیں گے، بیماری ڈالیں گے، خوف ڈالیں گے، گھاٹا ڈالیں گے، فاقہ ڈالیں گے، اب آزمائیں گے. ان حال کے آنے پر جو ہم نے اقرار کیا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، اب ان حال کے آنے پر ہمیں جم جانا ہے نماز پر. کہاں جم جانا ہے؟ ایک طرف تو دنیا کے اسباب ہیں ان حال کو دور کروانے کے لیے، دوسری طرف نماز ہے. اب نماز کے اوپر جم جانا ہے کہ نہیں، یہ حال ہمیں نماز ہی سے ہٹوانا ہے. انس رضی اللہ عنہ کے بعد میں بارش نہیں ہو رہی، 2 رکعت نماز کا عمل کیا، غلام کو بھیجا جاؤ دیکھ کے آؤ، پانی گرا؟ کہنے لگے نہیں آقا ابھی نہیں گرا. پھر بیٹھ گئے، انہوں نے پھر نماز کا عمل کیا اور پھر بھیجا غلام کو، غلام پھر دیکھ کے آیا، کہنے لگا آقا بارش نہیں ہو رہی. پھر نماز کا عمل کیا، پھر غلام کو بھیجا، غلام دیکھ کے آیا، آقا بارش نہیں ہوئی. نماز پر جمے رہے صحابہ اکرام. چوتھی مرتبہ پھر نماز کا عمل کیا، غلام کو بھیجا، غلام دیکھ کر آیا تو کہنے لگا آقا ایک بادل کا ٹکڑا پرندے کی شکل میں آیا ہے. پھر نماز کا عمل کیا، پھر بھیجا تو دیکھ کے آیا، کہنے لگا بارش ہونا شروع ہو گئی. بارش ہونے لگی. اپنی سواری بھی دیکھ کے آؤ کہاں تلک ہو رہی، وہ دیکھ کے آیا کہ انہی کے بعد میں ہو رہی، ایک بوند ایک قطرہ باہر پانی نہیں گر رہا، انہی کے بعد کے اندر ہو رہی. تو نماز پر جمے رہنا ہے کہ نماز ہی سے ہمیں مسئلہ اپنا حل کروانا ہے. چاہے بیماری آئے، چاہے فاقہ آئے، چاہے خوف آئے، چاہے گھاٹا ہو، نماز ہی سے اپنا مسئلہ حل کروانا ہے. اس لیے نماز پر جمے رہنا ہے. بس نماز میں 2 چیزیں لے آنا ہے، ہمارا مسئلہ اللہ رب العزت نماز سے حل کر دیں گے. اپنی نمازوں میں محنت کر کے 2 چیزیں لانا ہے. ایک چیز اللہ کا دھیان، دوسری چیز ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا بول رہے ہیں. اس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، اور دھیان اللہ کا دھیان. اور یہ دھیان اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ملے گا، ہمارے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. اللہ جس کو دھیان دیں گے اس کو نماز کے عمل میں اپنا دھیان ملے گا، اس کی نماز میں اس کو دھیان ہوگا جس کو اللہ دینا چاہے گا. اور دیں گے اس کو اللہ رب العزت اپنا دھیان جو اس کے غیر سے نہ ہونا بولے گا، جو اس کے غیر سے نہ ہونا کہے گا.